الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق آپ کی زندگی کا ایک حصہ گزشتہ جمعہ ذکر کیا گیا، اور اس موقع پر آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ جو اولاد کی قربانی کی شکل میں آپ نے ظاہر فرمایا تھا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل اور اپنا دوست بنایا تھا، اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات لیے، مختلف انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا، ان کو جانچا اور ان کو پرکھا، اور اس سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنانے کا فیصلہ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو چند ان چیزوں کا امتحان لیا، جب وہ امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے انسانیت کا امام بنایا، یعنی پوری دنیا کے لوگ ان کو ماننے والے بنے۔ کیسے ماننے والے بنے؟ گزشتہ ذکر کیا گیا، خود قرآن کریم میں ہے، اور اس کے علاوہ مذہبی کتابوں میں دوسرے مذہبی لوگ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں کا تعلق اور رشتہ ہے۔ تو انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، اللہ کے حکم کو پورا دینے کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلند رتبہ بھی عطا کرتا ہے، بلند مقام و مرتبہ بھی عطا کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم قدم پر امتحانات دیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہر خواہش کو قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے بھی ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا، اور ان کی نسل میں خود سید الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ گزشتہ ذکر کیا گیا تھا وہ یہاں تک تھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے اندر صحیح سلامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا۔ اب جنہوں نے دیکھا وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور گویا کہ بادشاہ کو اور موقع مل گیا کہ کہیں لوگ ابراہیم کے اس مزاج، اس معجزے کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جائے، تو بالآخر حضرت ابراہیم کو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ عراق کے رہنے والے تھے وہ، بابل کے علاقے کے، اس وطن کو چھوڑ کر وہ مصر، شام اور فلسطین کے علاقے کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ربی حب وقال ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں پروردگار کے راستے کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے سیدھا رہنمائی کرے گا راستے کی طرف۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی، ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ یہ 3 افراد پر مشتمل قافلہ اپنے سرزمین کو، اپنے گاؤں کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکل گیا کہ اللہ جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راستے سے آگے بڑھے، مصر کا علاقہ آیا۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، ہر زمانے کا بادشاہ الگ تھا لیکن ان کا لقب فرعون تھا۔ تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بادشاہ ہے اس علاقے کا وہ انتہائی خراب مزاج کا ہے۔ جب کوئی جوڑا یہاں سے گزرتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی ہے، اور بیوی کو وہ اپنے پاس روک لیتا ہے، شوہر کو قتل کروا دیتا ہے۔ بہرحال وہ لمبا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت سارہ کی کرامت کو، ان کی
عظمت کو دیکھا تو اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے، چونکہ آپ کا مقام بڑا ہے، میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تو حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا۔ اور حضرت حاجرہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی بلکہ بادشاہ وقت کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ نکلے آگے، نکلنے کے بعد تقریباً 86 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے، 86 عمر ہو چکی ہے، ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور بڑھاپے کا بھی بڑا حصہ آ چکا ہے۔ اس وقت وہ مسلسل اللہ سے دعا مانگ رہے، ربی حب لی من الصالحین، کہ پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، یعنی اللہ سے مانگنا بھی نہیں چھوڑا، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوئے، اور اللہ سے نیک اولاد کی دعا اور تمنا برابر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت حاجرہ یہ حضرت سارہ کو بادشاہ وقت نے تحفے میں دیا تھا کہ آپ کی خادمہ ہوگی، آپ کی خدمت کرے گی۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کے حوالے حضرت حاجرہ کو کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا، اور انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت حاجرہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ چنانچہ 86 سال کی عمر میں آپ بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد بیٹا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی وہ بیٹا چھوٹا ہے، دودھ پینے کی عمر کو، شیر خارگی جس کو کہتے ہیں، ابھی اسی عمر میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کئی امتحانات دیتے رہے، گھر کو چھوڑنے کا موقع آ گیا، گھر کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، سارے رشتوں کو ختم کر دیا، تنے تنہا اپنے گھر کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر اللہ نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم اب اپنے اس دودھ پیتے بچے کو لے کر اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو لے کر ہمارے حکم سے نکل پڑو، اپنے گھر سے نکل جاؤ، اور ہم جہاں پہنچانا چاہتے ہیں وہاں لے کر ان کو جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چوں چرا، بغیر کسی سوال جواب کے تیار ہو گئے اور لے کے نکل گئے۔ چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب جس وقت خانہ کعبہ جہاں پر تعمیر ہو کر ہے وہاں پر وہ لوگ پہنچ گئے۔ یہ تین لوگ، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے اور حضرت حاجرہ ہے۔ حضرت اسماعیل تو بالکل چھوٹے دودھ پیتے بچے، گود کے بچے ہیں، وہ کیا کسی کا سہارا بن سکیں گے۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم ان کو چھوڑ کر واپس ہو جاؤ۔ اب جتنا مکہ آباد ہے اس زمانے میں بھی آباد نہیں تھا، بلکہ کوئی انسان وہاں پر رہنے والا نہیں، کوئی جھاڑ پھول، کوئی درخت وغیرہ وہاں پر نہیں، کوئی پرندوں کی چہل پہل وہاں پر نہیں، بالکل سنسان چٹیل میدان، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اس بالکل میدان میں اور اس بالکل بیابان میں حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو، اپنے بچے کو بھی چھوڑ دو۔ وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، واپس پلٹ کر جانے لگے۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ یہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کچھ کہا بھی نہیں انہوں نے۔ حضرت حاجرہ پیچھے بھاگ کر آنے لگی کہ ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جیسے ابراہیم تھے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورے خاندان کے اندر، ان کے پورے افراد خاندان میں اطاعت الہی کا جذبہ رکھا تھا۔ جب بار بار سوال کر رہے اور حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم کو یہاں پر چھوڑا جائے؟ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت جواب دیا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو یہاں پر چھوڑ کر جاؤ۔ تو اس وقت حضرت حاجرہ نے بڑا ایمان والا جملہ کہا، اذن لا یضیعنا، آپ جائیے، ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں، اب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جس اللہ نے ہم کو یہاں پر لا کر چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہی اللہ ہمارا نگہبان ہوگا، وہی اللہ ہمارا محافظ ہوگا، وہی اللہ ہمارا نگران ہوگا۔ اب آپ جانا چاہے تو بالکل جا سکتے، آپ کو اجازت ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عورتیں اگر ایمان والی ہوں گی تو پھر کیسے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پختہ تھا، مضبوط تھا، اللہ کی اطاعت پہ ہر اعتبار سے تیار رہتے تھے، ویسے ہی حضرت حاجرہ بھی تھی کہ جن کے اندر اللہ نے اطاعت کا غیر معمولی جذبہ رکھا تھا، اور انہوں نے بالکل آج ہمارے پاس اگر کوئی گھر میں چھوڑ کر چلے جائے، بالکل آباد محلے کے اندر جہاں آزو بازو پڑوسی ہو تو عورتیں گلا کرتی ہے کہ ہم کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، ہم کو کون دیکھنے والا تھا، جبکہ آزو پڑوسی ہے، بازو پڑوسی ہے، چہل پہل
ہے، اپنا ایریا ہے، اپنا محلہ ہے، اور وہاں پر چھوڑ کے جا رہے جہاں پر کوئی گھر آباد نہیں ہے، جہاں کوئی انسان بسا ہوا نہیں ہے، جہاں کوئی چرند پرند کی آمد نہیں ہے، جہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے۔ کھجور کی ایک تھیلی تھی، پانی کا ایک مشکیزہ تھا، ان لوگوں کے ساتھ وہی ان کی غذا تھی۔ وہ دیکھ کر حضرت ابراہیم چلنے لگے اور آگے بڑھ گئے، تو جب حضرت ابراہیم کی نگاہوں سے ان کی بیوی اوجھل ہو گئی، بیٹا نظر نہیں آنے لگا، تو بڑی عجیب و غریب دعا کی۔ سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ نے اس دعا کو نقل کیا ہے، بڑی عجیب و غریب دعا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء۔ پوری دعا حضرت ابراہیم نے کی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، آپ کا حکم تھا بے گھاس پھوس کی سرزمین پہ میں نے اپنے خاندان کو لا کر بسا دیا ہے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ یہاں پر رہ کر وہ تیری نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ اے اللہ یہ بالکل سمسام جگہ ہے جہاں کوئی لوگ آتے جاتے نہیں ہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ آپ لوگوں کے رخ کو، دلوں کو اس کعبے، اس سرزمین کی طرف پھیر دیجئے، اور یہاں پر کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، یہاں پر رزق عطا کیجئے، مختلف قسم کے پھل ان کو عطا فرمائیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج تک ہر انسان، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کو جا کر آ جاؤں۔ یہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیجئے۔ وہ اللہ نے دلوں کو پھیرا، ایک کشش رکھی ہے، ایک جذباتی تعلق رکھا ہے ایمان والوں کا، کہ بچہ چھوٹا ہے، اپنے گھر کی دیوار پہ خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی دیکھتا ہے تو اپنے گھر میں پوچھتا ہے کہ کس کی تصویر ہے، اور اس زمانے سے بچے کو احساس ہے کہ کوئی بڑی مقدس جگہ ہے۔ وہ بڑا ہوتا ہے تو بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سرزمین کو جاؤں، اس بیت اللہ کا دیدار کروں، اس بیت اللہ کی حاضری کا مجھے موقع مل جائے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں کا اثر ہے، اور حضرت ابراہیم نے وہاں پر کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اللہ یہاں پر رزق عطا کر دیجئے، مختلف قسم کے پھل۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کی سرزمین بنجر سرزمین ہے، جہاں کھیتی نہیں ہوتی، جہاں درخت نہیں ہوتے، لیکن اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو کھانے وہ اپنے گھروں میں رہ کر کھاتے ہیں، اس سے اعلیٰ کھانے مکے میں کھلا رہا ہے۔ چاہے جو جس ملک کا رہنے والا ہو، جو غذا کو پسند کرتا ہو، جو کھانے کو پسند کرتا ہو، جو پھلوں کو پسند کرتا ہو، شاید وہ اپنے علاقے میں نہیں کھا سکتا، لیکن اللہ خانہ مکہ مکرمہ میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں کھلا رہا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا امتحان تھا، اپنے دودھ پیتے بچے کو، شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑنا، پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باپ بیٹے کے ذریعے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ اب اس کے بعد اسی بیٹے کے ذریعے اللہ نے جو بڑا امتحان لیا، کہ جس کے ذریعے یہ ایام میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جو ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جس میں حج پہ جانے والے لوگ بھی جو اعمال انجام دیتے ہیں، یا مقام پہ رہنے والے جو لوگ انجام دیتے ہیں، یہ سارے اعمال وہ ہے جو حضرت ابراہیم اور ان کے مبارک خاندان کی نقل ہے۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں جو دیوانہ وار اداؤں کو اختیار کیا تھا، اللہ نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو کہہ دیا کہ تم بھی ان اداؤں کی نقل کرو، تاکہ میرے محبوب بندوں کی مشابہت اختیار کرنے والے بنو۔ لوگ قربانی دے رہے ہیں یہاں پر، ان سے کہا گیا کہ تم بال وغیرہ مت کاٹو، یہ حاجیوں سے مشابہت کے لیے ہے۔ قربانی دینے والا قربانی کر رہا، کس کے نام کی قربانی دے رہا، کس کی وجہ سے قربانی دے رہا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ادا تھی، اللہ نے اس کو باقی رکھا، اس کو عبادت بنایا، اس کو دین کا حصہ بنایا، اس کو اطاعت و فرمانبرداری کا ذریعہ بنایا کہ تم قربانی دو گے اللہ کے محبوب اور پسندیدہ کہلائے جاؤ گے۔ یہی بچہ جب دوڑنے کے قابل ہو گیا، سورہ صافات میں 23ویں پارے میں اللہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار بچے کا ان کو خوشخبری دے دی۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، جب بچہ چل کر دوڑنے کے قابل ہو گیا، باپ کا سہارا بننے، 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو بیٹا ہوا،
اور جس وقت حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا تو حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت 13 سال ہے۔ آپ اندازہ لگا دیئے تقریباً حضرت ابراہیم 100 کے قریب پہنچ گئے ہیں، 97-98 ان کی عمر ہو چکی ہے۔ اور یہ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچنے کے بعد ایک باپ کو کیا امید ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا بازو بنے گا، میرا مددگار بنے گا، میرے حالات کو درست کرنے کا ذریعہ بنے گا، میرے معاش کو، میری زندگی کو، میرے بڑھاپے میں لاٹھی اور سہارا بن کر میرا ساتھ چلے گا۔ اس عمر میں جب بچہ چلنے اور دوڑنے کے قابل ہو گیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ 3 دن مسلسل خواب دیکھ رہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے حکم دے سکتا کہ ابراہیم میرے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرو میرے راستے میں۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا بلکہ خواب میں دکھایا۔ خواب میں امتحان اور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آدمی خواب سمجھ کر اس کو نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ انبیاء کا خواب عام انسانوں کی طرح کوئی خواب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم نے مسلسل 3 دن خواب دیکھے، اس کے بعد وہ تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ پورا واقعہ اتنا عجیب و غریب ہے اور اتنا ایمان افروز ہے کہ بظاہر زبان سے کہہ لینا آسان ہے اور کانوں سے سن لینا آسان ہے، لیکن ایک باپ بن کر آپ تصور کیجئے کہ کیا کوئی باپ دنیا کا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے بغیر کسی دنیا کی لالچ کے، بغیر کسی دنیا کی منفعت کے، بغیر کسی مال و دولت کی لالچ کے، وہ بغیر کسی مطالبے کے صرف خواب میں دیکھا تھا اور بیٹے کو تیار کرنے کے لیے، اور ایسا ہٹا کٹا باپ بھی نہیں بلکہ بوڑھا ہو چکا ہے جو عمر کے آخری مرحلے میں پہنچا ہوا ہے، جس کو بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد مانگا تھا، اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم خواب میں دیا جا رہا۔ اور حضرت ابراہیم تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے سے اس وقت پوچھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے کا امتحان لینے کے لیے، بیٹے کو جانچنے کے لیے کہ بیٹے کے دل میں اطاعت کا جذبہ کتنا ہے، باپ کی بات کو ماننے کا، اور باپ جب اللہ کا حکم بتائے تو اس کو ماننے کا جذبہ کتنا ہے، اس کو جانچنے کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ تو جیسا باپ ہوتا ہے دیندار، اللہ اس کے اثرات کو اولاد میں منتقل کرتا ہے۔ باپ نیک رہے، دیندار رہے، سچ بولنے والا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا رہے تو اللہ یہ اثرات اپنی اولاد میں منتقل کرواتا ہے باپ کے ذریعے۔ اب باپ ہی بے دین بن کر رہے اور اولاد سے چاہے کہ وہ دیندار بن جائے تو یہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم نے جب کہا کہ بیٹا تمہاری رائے کیا ہے تو حضرت اسماعیل نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ بغیر پس و پیش کے اس حکم کو پورا کر دیجئے۔ میں نہیں، مجھ سے پہلے جتنے اطاعت گزار صبر کرنے والے گزرے ہیں میں بھی ان میں سے ایک رہوں گا۔ میرے سے بہت زیادہ لوگ اس سے پہلے بھی گزرے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اطاعت کا معاملہ کیا۔ یہاں تک باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو تیار کر کے نکل گئے۔ شیطان آیا، حضرت حاجرہ کو بہکانا چاہا، حضرت حاجرہ نے شیطان کو بھگا دیا۔ حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم نکل گئے۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ شیطان نے 3 بار آ کر حضرت ابراہیم کو روکنا چاہا کہ ابراہیم سوچو تو صحیح، کیا باپ بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے گلے پہ چھری چلا کے ذبح کر دے؟ حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ 7 کنکر مارے، پھر آیا، پھر 7 کنکر مارے، پھر آیا، پھر 7 کنکر مارے۔ یہی ہے جو حاجی جا کر جمرات کے میدان میں ستونوں پر جو شیطان کی ایک علامت ہے وہاں جا کر پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں۔ یہ بھی ابراہیم کی اداؤں کی نقل ہے کہ شیطان اطاعت کے راستے میں رکاوٹ بنا تھا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رکاوٹ بنا تھا۔ حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکر مار کر اس کو بھگا دیا۔ قیامت تک جتنے حاجی کعبۃ اللہ جائیں گے، حج کے فریضے کو انجام دیں گے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وہاں جائے اور شیطان کو کنکر مارے، رمی جمرات کا عمل کرے اور اس بات کا عملی ثبوت دے کہ میں اپنی خواہش کو قربان کرتا ہوں۔ اگر زندگی میں شیطان جب کبھی رکاوٹ بنے گا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، میں شیطان کو تھتکار دوں گا، شیطان کو بھگا دوں گا اور شیطان کو اپنے سے دور کر دوں گا۔ یہ صرف اسلام نے یہ ظاہری کچھ ایسے رسم و رواج نہیں ہے کہ 3 پلر بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر بڑے اہتمام کے ساتھ حاجی کنکروں کو جمع کر رہے، ایک دن سے پہلے اس کا انتظام کر رہے اور بھیڑ میں جا کر مار رہے۔ یہ کوئی ظاہری رسم و رواج
رواج نہیں ہے، اس کے ذریعے اللہ سبق دیتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ جس طرح ابراہیم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جب شیطان رکاوٹ بنا تھا اس کو مار کر بھگا دیا، آج تم ایک ستون کو مار کر اس بات کا عملی مظاہرہ کر رہے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم زندگی میں آئندہ جب کبھی شیطان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا اور اللہ کے حکم سے دور کرنا چاہے گا، میں اسی طرح شیطان کو بھگاؤں گا، خواہشات کو قربان کروں گا، نفس کی خواہشات کو قربان کروں گا اور جو اللہ فیصلہ فرمائے گا اس کے مطابق عمل کروں گا۔ تو یہ آگے کا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد باپ بیٹا دونوں گئے، بیٹے کو لٹا دیا، سب سے پہلے سیدھا لٹایا، بیٹا کیا چہرہ نظر آ رہا، حضرت ابراہیم باپ تھے، بہرحال بوڑھے تھے، محبت تو اولاد کی ہوگی لیکن اللہ کی اطاعت کرنا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان مجھے کروٹ لٹا دیجئے، مجھے کروٹ لٹا دیجئے تاکہ آپ کا چہرے کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں آپ کے اندر بیٹے کی محبت پوری نہ آ جائے اور اس کی وجہ سے آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے رک نہ جائے، لہٰذا آپ مجھے کروٹ لٹا دیجئے۔ ان کو کروٹ لٹا دیا گیا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا میرا ایک کرتا ہے، آپ اس کو نکال دیجئے تاکہ کفن کے طور پر استعمال ہو، میرے ہاتھ پیروں کو باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ حرکت نہ کروں جس کی وجہ سے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر گریں گے اور جب میری ماں ہاجرہ اس کپڑے کو دیکھے گی تو ان کو بھی غم بہت زیادہ ہو جائے گا، یہ میرے بیٹے کے خون کے قطرے ہیں۔ یہ آسمان و زمین پورا نظارہ کر رہا، ایک بوڑھا باپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے بڑھاپے کے سہارے بڑی آرزوؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرشتے بے چین و بے قرار ہے کہ اللہ یہ کیا امتحان ہو رہا، یہ کیسا عجیب و غریب امتحان آپ لے رہے۔ اللہ کو بیٹا ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، آخری مرحلے تک ابراہیم و اسماعیل کی اطاعت کرنا دیکھنا مقصود تھا اور قیامت تک بتانا تھا کہ دیکھو ایسے اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے حکم الہی کو اہمیت دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم گلے پہ چھری چلا رہے، چھری چل نہیں رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے تانبے کا ایک حصہ، تانبے کا ایک ٹکڑا یہاں پر ڈال دیا تھا کہ جس کی وجہ سے چھری چل نہیں رہی ہے۔ بیٹا کہہ رہا ابا جلدی کرو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ باپ کہہ رہا بیٹا میں پورا زور لگا رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا ہے۔ جب دونوں نے پورا کام انجام دے دیا، اللہ نے اعلان کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم بس رک جاؤ، رک جاؤ، تم نے خواب پورا کر دیا ہے، ہم نے جو چاہا تھا وہ تم نے پورا کر دیا، ہم ذبح نہیں کرانا چاہ رہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس اسماعیل کے بدلے لو ایک دمبا ہم نے جنت سے بھیجا ہے، اس کو ذبح کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی، معمولی آزمائش نہیں تھی کہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، لیکن قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کا حکم سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قربانی ابراہیم علیہ السلام کا یہ سنت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت کے صاحب نصاب لوگوں پر واجب قرار دیا ہے وہ قربانی کرنے والے بنے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صدقہ و خیرات کریں گے اور یہ سمجھے کہ گھر میں 4 جانور کیا کاٹیں، کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ایک جانور کاٹ لے کے پیسے غریبوں میں بانٹ دیں گے، وہ بانٹنا اللہ کے یہاں اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کے یہاں قربانی دینی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے گھر میں کھانے والے نہیں ہیں، آپ قربانی دو، غریبوں میں بانٹ دو۔ ایسے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ایسی تنظیمیں بھی کام کر رہی جو غریبوں تک گوشت پہنچانے والی ہے، لیکن اس بہانے سے کھانے والے نہیں ہیں، قربانیاں بہت زیادہ ہے، کیوں کریں گے؟ یہ ہیلا نہیں ہے، یہ بہانہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ جب قربانی دی جا رہی ہو تم جانور کے سامنے کھڑے ہونا، جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی دینے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہ جانور کل قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ اجر سے نوازے گا۔ تو قربانی یہ ایک رسم نہیں ہے، قربانی ایک رواج نہیں ہے، قربانی سال میں ایک مرتبہ کام کر کے اپنے مسلمان ہونے کے ظاہر ہونے کا عمل نہیں ہے۔ قربانی دل سے کی جائے، قربانی اطاعت کے جذبے سے کی جائے، قربانی پوری محبت اور للہیت کے ساتھ کی جائے، اور یہ خیال، یہ تصور ذہن و دماغ میں ہو کہ حضرت ابراہیم اللہ کی اطاعت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر دنیا میں خواہشات آ جائے اور دنیا میں تقاضے دنیا کے آ جائے اور دین کا معاملہ ہو جائے، دونوں میں ٹکراؤ ہو، تو میں دین کو ترجیح دوں گا، دنیا کی خواہشات کو، لوگوں کی خواہشات کو قربان کرنے والا بنوں گا۔ آج ہمارے پاس اولاد کے نام پر بے دینی اختیار کی جاتی ہے، گھر والوں کے نام پر بے دینی اختیار کی جاتی ہے۔ بیٹے کو تیار کیا قربانی کے لیے اور بیٹا تیار ہو گیا قربانی کے لیے، اور آج بیٹا
چاہ رہا گانے دیکھنا اس کو ٹی وی دلائی جا رہی، بیٹا چاہ رہا موبائل ہونا تاکہ سہولتوں کے ساتھ وہ گانے دیکھ سکے، گیم کھیل سکے، باپ تیار ہے۔ یعنی تربیت کرنے کا جو اصول و ضابطہ ہونا چاہیے، تربیت کرنے کا جو ذہن ہونا چاہیے، ہم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم اپنی اولاد کا اس امتحان نہیں لیتے کہ میرا بچہ دین پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ فجر میں آپ جا رہے، آپ اپنے بچے کو اٹھا رہے، بچہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک باپ کو کھٹکنا چاہیے، بے چین و بے قرار ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، میرا بیٹا نماز کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میری تربیت میں کمی ہو گئی، میرے کھلانے میں کمی ہو گئی، میرے عقل حلال میں کمی آ گئی کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سنت کی اس کو دعوت دے رہا ہوں، نبی کے طریقے پر عمل کرنے کا پیغام دے رہا ہوں، لیکن میرا بیٹا سنت کو ٹھکرا رہا، نبی کے طریقے کو ٹھکرا رہا اور غیروں کے طریقوں کو اپنا رہا۔ باپ کے دل میں تکلیف ہونی چاہیے اور وہ بے چین و بے قرار ہونا چاہیے کہ کہیں میرا قصور تو نہیں ہے کہ میرے اندر بے دینی آ گئی جس کی وجہ سے میرا بیٹا بے دینی پہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ انبیاء کا اسلوب ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، وہ بھی چلتے تھے، اپنی اولاد کا قدم قدم پر امتحان لیتے تھے کہ میرے جیسا مزاج اس کا بن رہا یا نہیں بن رہا، میرے جیسا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک حیرت انگیز قربانی دے کر یہ بتا دیا کہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ عزیز کوئی چیز ہوگی تو اللہ کا حکم انسان کے لیے ہوگی، وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ اسی لیے آپ قربانی کرتے وقت پڑھتے کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے رخ کو سارے غلط چیزوں سے ہٹا کر، مشرکوں کے عمل سے ہٹا کر اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ سارا عمل انسانوں کو بتاتا ہے کہ تم اپنے اندر وہ جذبہ، وہ محبت، وہ اطاعت والی کیفیت پیدا کرو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امت تک نقل کر کے بتائی کہ تمہارا مزاج اور تمہارا ذوق یہ ہونا چاہیے۔ تو پھر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ قربانیاں دینا بھی ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنے گا، ورنہ میں اور آپ دیکھتے ہیں ادھر جانور کٹا، ادھر سنت کٹی، ادھر جانور ذبح ہوا، ادھر شریعت پامال ہوتی۔ ہمارے پاس مزاج بن گیا کہ 10 دن تک میں بال نہیں کاٹا تھا، داڑھی نہیں بنایا تھا، لہذا پہلے جانور کٹا کے داڑھی بنا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی، کیا شریعت تھی، کیا طریقہ تھا۔ اگر قربانی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو اللہ کے اور بھی تقاضے ہیں، اللہ کے اور بھی مطالبے ہیں، اللہ کے اور بھی احکامات ہیں، ان پر بھی عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سال میں ایک مرتبہ قربانی اس جذبے کو تازہ کرتا ہے، اس عہد کو تازہ کرنا، اس محبت کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ تم اپنے ایمان کا لیول چیک کرتے رہو، اپنے ایمان کی حرارت جانچتے رہو، اپنے ایمان کا معیار پرکھتے رہو کہ تمہارے اندر محبت و اطاعت والا مزاج کتنا پیدا ہوا۔ تو بہرحال یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔